اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس آیت کریمہ کو نگاہوں کے سامنے رکھے اور تھوڑی دیر میری گفتگو سماعت فرمائے آپ حضرات، اور اپنے ایمان کو تازہ کرے بھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں چیز سے فلاں کام ہوتا ہے تو پھر وہی کام کرنے میں بھلائی ہے، اور اس کے برخلاف اگر کوئی کام کرے تو دنیا اسے عقل مند نہیں بلکہ بے وقوف سمجھتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی قلم سے لکھنے کے بجائے بیلن سے لکھنا شروع کر دے، کوئی بیلن اور کاغذ لے کر کے بیٹھ جائے تو لوگ کہیں گے کہ سب سے بڑا پاگل یہی ہے۔ کاغذ تو لیا ہے، اب اس میں لکھنے کے لیے پین یا پینسل کی ضرورت ہے۔ یوں ہی اگر مثال کے طور پہ موبائل سے بات کرنے کے بجائے اگر کوئی استری لے لے یا دوسری چیز آپ تصور میں لے آئے کہ آئرن سے استری سے کوئی بات کرنا چاہے اور کان میں لگائے تو گرم ہوگی تو وہ خدا ہی جانے کیا ہوگا، مگر بالفرض دیکھنے والے کی نگاہ پڑے گی تو کیا کہے گا؟ یہی نا کہ بہت بڑا پاگل ہے یہ۔ جس سے جو کام ہوتا ہے اسی کے ذریعے وہ کام کرنے میں بھلائی ہے، اور جو کام جہاں سے ہوتا ہے وہیں جا کے وہ کام کرنے میں بھی بھلائی ہے۔ جو چیز جہاں ملتی ہے وہیں جا کر کے اس چیز کو ڈھونڈنے میں غنیمت ہے، بھلائی ہے۔ دوسری جگہ وہ چیز ملے گی نہیں۔ اتفاق سے کبھی مل جائے تو ایک شخص کو وہ چیز ملے گی، بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، اور کبھی کبھی ایسا دھوکہ کھائیں گے کہ پورا چہرہ لال ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ سونار کے دکان پہ جہاں زیور وغیرہ ملتے ہو، سونار کے دکان پہ کوئی جا کے کہے کہ 1 کلو چکن دو تو پھر وہ کیا حال کرے گا وہ مانگنے والا اور دینے والا ہی بتا سکتا ہے۔ کوئی راشن کے دکان میں جا کر کے کہے کہ سر میں درد ہے گولی دے دو تو وہ دوڑائے گا، کہے گا جو چیز جہاں ملتی ہے وہاں جاؤ، اور اسی میں بھلائی بھی ہے۔ ذہن سازی میں آپ کی کرنا چاہتا ہوں، اور ذہن میں جو بات بیٹھانا چاہتا ہوں کہ کون ایسی چیز کرنے میں بھلائی ہے اور کون ایسا کام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور کس کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں اور کہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو مسجد جس کا گھر ہے خدا وہیں ملے گا۔ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو خدا کا قرب ہمیں مسجد پہنچنے میں حاصل ہوگا، مسجد تک جانے میں حاصل ہوگا، نہ کہ کہیں اور جانے میں۔ تو آج ہمارے دل میں یہ جذبہ تو ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جاتے، خدا کا قرب حاصل ہو جاتا، مگر یہ جذبہ صرف دل میں ہے، زبان میں ہے۔ اگر حقیقی جذبہ ہوتا تو مسجد کے دروازے تک ہم ضرور آتے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، خدا کا قرب مسجد میں جتنی جلدی سے حاصل ہو جاتا ہے اتنی جلدی سے کہیں اور نہیں۔
ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہوگا تو وہ سوال نہ آئے۔ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، خدا کے اتنے قریب ہوئے کہ صرف 2 کمان کا فاصلہ رہا۔ تیروں کمان میں جتنا فاصلہ رہتا ہے صرف 2 کمان کا فاصلہ، بالکل قریب ہوئے۔ کون؟ رب کے حبیب، ہم سب کے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول معراج میں تشریف لے گئے، خدا کے اتنے قریب ہوئے کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ۔ مگر گئے کیسے؟ ڈائریکٹلی نہیں گئے، رب کے حبیب ہیں، رب کے محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو اپنے حبیب کو ڈائریکٹ اپنے پاس بلا سکتا تھا، مگر رب نے نہیں ڈائریکٹ بلایا۔ بلانے کا انداز کیسا؟ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے رب نے اپنے قرب میں بلایا، دنیا والوں کو بتا دیا اگر تمہیں میرا قرب حاصل کرنا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر میرا قرب نہیں حاصل کر سکتے، اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے تو مسجد کے دروازے تک تمہیں جانا پڑے گا، مسجد میں جا کر کے مجھے یاد کرنا پڑے گا، تب تم میرا قرب حاصل کر سکتے۔ رب کے حبیب اللہ کے محبوب نے خدا کا قرب حاصل کیا تو مسجد کے طرف ہوتے ہوئے پیغام دیا کہ خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو مسجد تمہیں آنا پڑے گا۔ اور ایک پوائنٹ کی بات اور، اگر کسی سے کوئی بات کہی جائے، وہ سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو، بولتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، اس کے بعد بھی اگر وہ بات نہ سنے تو سبوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بہت زیادہ تکلیف جو پکار رہا اسے تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی راستے میں جا رہا ہو، آپ اسے پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور آپ اسے کچھ کہیں، پکارے کہ فلاں آدمی کا نام لے کر کے آپ نے کہا میرے بھائی ادھر آؤ، وہ سن بھی رہا ہو، اس کے بعد بھی جواب نہ دے تو تکلیف ہوگی نا۔ کئی بار آپ نے اسے پکارا مگر پھر بھی اگر کچھ جواب نہ دے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہ چیز گھر میں بھی احساس ہوتا ہے، کبھی کبھی بچے کو آپ کوئی کام کہے یا کچھ کہے، اگر بچے نہ سنے تو فوراً انسان غصے میں آ جاتا ہے، اور اگر بیوی نہ سنے تو شوہر تو فوراً تیور بدل دیتا ہے کہ میں نے تجھے لایا ہے، میں نے تجھے اپنے گھر میں لایا، میں کھلاتا پلاتا ہوں اور میری ہی بات نہیں سنتی۔ مگر آج تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے، کوئی شوہر بیوی کو نہیں لاتا بلکہ بیوی شوہر کو لاتی ہے، یہی ہو رہا ہے نا۔ اور آج جو بیویاں نہیں سنتی ہے، پرفیکٹ سچ کام وہ کر کے دکھا رہی ہے۔ کیوں سنے گی بھائی؟ کیوں سنے گی وہ شوہروں کی؟ آپ نے تو لایا نہیں، آپ کے کھانے پینے سے لے کر کھانے پینے کے برتن سے لے کر کے سونے کا پلنگ تک کے وہ لے کر کے آئی، آپ جس فریج سے ٹھنڈا پانی پیتے وہ لے کر کے آئی، جس بیڈ پہ آپ سوتے وہ لے کر کے آئی، جو تکیہ آپ لیتے وہ لے کر کے آئی، جس برتن میں آپ کھاتے وہ لے کر کے آئی، ساری چیزیں وہ لے کر کے آئی، پھر آپ کی کیوں سنے گی؟ آپ اس کا سنیں گے؟ وہ دور الگ تھا، جو بغیر جہیز کے لوگ شادیاں کرتے تھے، وہ بیوی بھی ویسی نکلتی تھی کہ شوہر کی خدمت گزار بنتی تھی۔ بہرحال مگر تکلیف تو ہوتی ہے نا، کچھ کہیں گے اور سن کے بھی انسنی لوگ کر دیں تو تکلیف ہوگی نا۔ اور اس میں اگر کسی کو اختیار ہو، اگر اختیار ہو کہ یہ میری بات نہیں سن رہا تو میں اسے مار سکتا ہوں، وہ مار بھی سکتا ہے، اور مار دے تو اسے برا بھی ماننے کا حق نہیں، کیونکہ ایک بار نہیں کئی بار مجھے اس نے پکارا، کئی بار مجھے آواز دیا، اس کے باوجود بھی ہم نے نہیں سنا تو غلطی میری ہے۔
ہے نا, یہ پرفیکٹ بات, بالکل توجہ میری گفتگو کی طرف رکھیے گا تاکہ آسانی کے ساتھ جو بات میں آپ کے دل میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ مکمل طریقے سے پہنچا دو. ایک استاد اگر کسی بچے سے کچھ کہے, بچہ نہ سنے, کئی بار کہے نہ سنے تو استاد مارتا ہے, سزا دیتا ہے. ایک باپ اگر بیٹے سے کچھ کہے, اگر بار بار بیٹا نہیں سنے گا تو باپ بیٹے کو سزا دیتا ہے. ایک مالک نوکر سے کچھ کہے, بار بار کہے اور بار بار نہ سنے تو اس کو سزا دیتا ہے. اور اگر کچھ لوگ اپنی ڈھیٹ پنتی کے بنا پہ نہ سنے تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. کئی بار اس سے آواز دیا گیا مگر یہ سن کر کے بھی نہیں سن رہا ہے تو لگتا ہے بے وقوف ہے, یہ پاگل ہے. ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں یا ہمارے اندر ڈھیٹ پن ہے, ہم پاگل ہیں یا ہم سن کر کے انسنا بن جا رہے ہیں. کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں, مؤذن ایک بار نہیں 5 بار اذان دیتا ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز ہمارے کان میں 5 بار آتی ہے. ہم جانتے ہیں حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے, آؤ نماز کی طرف. ہمارے کان بھی صحیح سلامت ہے, ہم سنتے بھی ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مسجد کا راستہ کون سا ہے, ہم جانتے بھی ہیں کہ مسجد کدھر ہے, ہم جانتے بھی ہیں وقت کب ہے, نماز کون سی, نماز کا کون سا وقت ہے. سب کچھ جاننے کے بعد بھی, سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر ہم انسنا بن رہے ہیں یا ہمارے اندر ڈھیٹ پن ہے کہ ہم سن رہے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کیا کریں گے امام صاحب؟ دیکھیں گے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, مسجد جانے کے بجائے ہم کہیں اور جا رہے ہیں. دیکھ کر کے لوگ کیا کہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہنسیں گے, میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مگر دنیا والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, وہ خدا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. جو جہاں پہ سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ خدا بھی دیکھ رہا ہے. وہ خدا بھی یہ جان رہا ہے کہ اذان کی آواز بھی سن رہا ہے, اس کے اندر سننے کی طاقت بھی ہے, بولنے کی طاقت بھی ہے. یہ پاگل بھی نہیں ہے, یہ جانتا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, جانتا ہے مسجد کا راستہ کون سا ہے, جانتا ہے کہ مسجد کدھر ہے. اس کے باوجود بھی یا تو اس کا ڈھیٹ پن ہے یا تو پھر یہ سننے والا ہو کر کے انسنا بن جا رہا ہے. تو وہ خدا سزا دینے پہ قادر ہے, چاہے وہ دنیا میں ہمیں ہلاک کر دے, چاہے وہ قبر میں ہمیں ہلاک کرے, چاہے وہ آخرت میں ہمیں ہلاک کرے. وہ قادر مطلق ہے, وہ جانتا ہے. تو اللہ کے پیارے بندو, اس انداز میں ڈھیٹ پن کا مظاہرہ نہ کرو, اس انداز میں انسنا نہ بنو. کیا میں جاننا چاہتا ہوں کتنے لوگ ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں اذان جو ہے وہ کیا ہے؟ داعیہ نماز ہے. اذان کا حکم خدا کا حکم ہے. اذان کی آواز جب کانوں تک پہنچتی ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اب ہم نماز کا اہتمام کریں. مگر کس انداز میں ہم اور آپ غفلت کی چادر کو اوڑھے ہوئے ہیں. آج میں چند منٹوں کے اندر آپ کے ذہن کو صاف کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی کو ختم کرتی ہے. آج سارے انسان یہی چاہتے ہیں, ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ سارے انسان خوشحالی والی زندگی گزارے, اطمینان و سکون والی زندگی گزارے, سارے لوگ بے خوف ہو کر کے زندگی گزارے. اور اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو مصیبت سے نکالنے کے لیے سارے لوگ محنت و مشقت کرتے ہیں, سارے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. عام انسان سے لے کر کے حکومت تک سب یہی کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں امن و شانتی ہو, سارے لوگ بے خوف ہو کر کے زندگی گزارے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جگہ جگہ پہ پولیس چوکی بنی ہوئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ آج جیل میں سزائیں دی جا رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جگہ جگہ پہ پولیس چوکی بنا دی گئی تاکہ محلے والے اطمینان و سکون والی زندگی گزارے. جیل کے قوانین نافذ کیے گئے تاکہ اطمینان و سکون والی زندگی گزارے.
آج جو بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے تاکہ لوگ اطمینان و سکون والی زندگی گزارے۔ آج جو مہلک بیماریوں پہ پیسے کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، کینسر جیسی مہلک بیماری پہ حکومت جو ہے پیسے کو پانی کی طرح بہا رہی ہے، ایڈز جیسی خطرناک بیماری پہ حکومت طرح طرح کی قانون نافذ کر رہی ہے تاکہ اس خطرناک بیماری میں انسان مبتلا نہ ہو، اور اگر کوئی مبتلا ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے حکومت طرح طرح کی فنڈنگ تیار کر رہی ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پوری دنیا میں آج اطمینان و سکون کا ماحول کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیا آج انسان اطمینان و سکون والی زندگی گزار رہا ہے؟ زانیوں کو پکڑ کر سزائیں دی جا رہی ہے، بلاత్కాریوں کو پکڑ کر سزائیں دی جاتی ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بلاత్కాریاں ختم ہو گئی؟ چوروں کو پکڑ کر گرفتار کیا جاتا ہے، حکومت سزا دے رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب چوری بند ہو گئی؟ کیا اب ڈکیتی بند ہو گئی؟ شرابیوں کو، جو لوگ شراب کے نشے میں مبتلا ہو کر کے بہت بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں، ایسے شرابیوں کو پکڑ کر کے حکومت نشہ مکتی کا مہم چلا رہی ہے تاکہ لوگ نشہ کرنا چھوڑ دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا شرابی ختم ہو گئے دنیا میں؟ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے کہ عام انسان سے لے کر کے حکومت تک سب یہی کوشش کر رہی ہے کہ دنیا میں امن و شانتی کا ماحول بن جائے، ایک خوشگوار ماحول لوگوں کو مل جائے، مگر آج دیکھنے کو یہی مل رہا ہے کہ کل تک چوروں کی تعداد کم تھی، آج چوروں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ کل بلاత్కాریوں کی تعداد کم تھی، آج بلاత్కాریوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ کل مرڈر کرنے والوں کی تعداد کم تھی، آج مرڈر کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ کل چوروں ڈکیتوں کی تعداد کم تھی، آج چوروں ڈکیتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ کل لچوں لفنگوں کی تعداد کم تھی، آج تو اور زیادہ ہو گئی ہے ان لوگوں کی تعداد۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر سارے لوگ ناکامیاب جب ہے تو پھر ایسا راستہ کیوں نہیں دیکھتے جس راستے پہ چلنے سے سبوں کو ایک اچھا ماحول مل جائے گا، جس راستے کو اختیار کرنے سے ماحول اطمینان و سکون ہو جائے گا، چوروں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی، لچوں لفنگوں کی بھی تعداد کم ہو جائے گی، ڈکیتوں کی تعداد کم ہو جائے گی، بلاత్కాریوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے صرف کینسر خطرناک بیماری ہے، صرف ایڈز خطرناک بیماری ہے، صرف ٹی وی خطرناک بیماری ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان ساری بیماریوں سے خطرناک بیماریوں جو ہے وہ بے حیائی اور برائی ہے۔ بے حیائی اور برائی سے خطرناک کوئی بیماری نہیں ہے، بے حیائی اور برائی سے خطرناک کوئی بیماری نہیں۔ ایک انسان کو کینسر ہوتا ہے تو صرف ایک انسان کی موت ہوتی ہے، کسی کو اگر ایڈز کی بیماری ہوتی ہے تو وہ انسان مرتا ہے، مگر بے حیائی اور برائی اتنی خطرناک بیماری ہے یہ ایک انسان کو نہیں بلکہ جس معاشرے میں جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ کر دیتی ہے، جس گھر میں جاتی ہے پورا گھر اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، جس محلے میں جاتی ہے پورا محلہ اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، جس ملک میں جاتی ہے پورا ملک اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور جب عام انسان سے لے کر کے حکومت تک سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اطمینان و سکون والا ماحول ملے، امن و شانتی والا ماحول ملے، تو دیکھو اس کے قانون کو دیکھو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو سبوں کا خالق و مالک ہے، جس نے زمین و زماں کو پیدا کیا، مکین و مکا کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، اس رب کا قانون کیا ہے، اس رب کا اصول کیا ہے، وہ رب کیسا دستور دے رہا ہے، تو پروردگار فرما رہا ہے ان الصلاۃ عن الفحشاء ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ حکومت کے قوانین تمہیں بے حیائی اور برائی سے نہیں روک پائیں گے، یہ جیل کی اندھیری کوٹری برائی اور بے حیائی کو ختم نہ کر پائے، یہ قانون کی طرح سخت سے سخت سزائیں جو ہے بے حیائی اور برائی کو ختم نہ کر پائے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک انسان جب نمازی بن جائے گا، انسان جب رب کی بارگاہ میں سربج سجود ہو جائے گا، تو رب کے ذمہ کرم میں ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور جب رب نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کو چھانٹ کر الگ کر دیتی ہے۔ کیسے الگ کرتی ہے؟ ایک انسان جب سچا نمازی بن جاتا ہے، ایک انسان جب سچا متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، جیسے ہی اس کے قدم گناہ کے طرف بڑھتے ہیں، دل سے صدا آتی ہے یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو یہ تیرے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ کیا منہ دکھائے گا رب کی بارگاہ میں؟ ابھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے رب کی بارگاہ میں؟ کیسے سجدہ کرو گے اس رب کی بارگاہ میں؟ تو چوری کرنے جا رہا ہے، تو جوا کھیلنے جا رہا ہے، تو شراب پینے جا رہا ہے، ابھی رب کی بارگاہ میں جا کر کے نماز پڑھو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ نمازی ان سارے فاحشات کو کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، مگر یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان سچا اور پکا نمازی بن جائے، کسی دنیا والے کے خوف سے نمازی نہ بنے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جمعے میں مسجدیں بھر جاتی ہے، عید بقر عید میں ایک نہیں دو دو تین تین جماعتیں کی جاتی ہے، اگر یہ نمازی شوق سے جمعے میں آتی ہے، اگر عید بقر عید میں یہ شوق سے نماز پڑھنے کے لیے جب انسان مسجدوں میں آتی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر 5 وقتہ نماز میں نمازیوں کی تعداد کیوں گھٹ جاتی ہے؟ عید میں تو دو دو تین تین جماعتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، اور 5 وقتہ نماز میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے خوف سے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، گھر والوں کے خوف سے نماز پڑھتی ہے کہ عید کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو بیوی کیا کہے گی، عید کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کیا کہیں گے، جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے۔ اور ایک بات اور میں دیکھتا ہوں، اگر کسی بڑے کے جنازے کی نماز ہوتی ہے، اگر کسی سیٹ کا انتقال ہوتا ہے، تو پھر نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور ایک غریب کا اگر انتقال ہوتا ہے تو نہ غسل دینے والا نظر آتا ہے، نہ اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی نظر آتا ہے۔ اس کی نماز جنازہ جب ہوتی ہے تو چند لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر نماز جنازہ کی محبت میں لوگ آتے ہیں تو پھر چاہے امیر ہو چاہے غریب، چاہے مالدار ہو چاہے بھکاری، چاہے امام ہو چاہے مؤذن، چاہے امام ہو چاہے مقتدی، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، سبوں کی نماز جنازہ میں تو کثیر تعداد میں لوگوں کا رہنا چاہیے۔ مگر دیکھا یہی جاتا ہے کہ اگر فلاں سیٹ کا انتقال ہو جائے تو پھر کثیر تعداد میں میدان میں اس قدر لوگ آتے ہیں کہ میدان بھر جاتا ہے۔ تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ میں شوق سے نہیں گیا، نماز جنازہ شوق سے نہیں پڑھا، بلکہ اس لیے پڑھا کہ بہت بڑا سیٹ تھا، اگر نہیں جائیں گے تو سیٹ کے ماننے والے، سیٹ کے چاہنے والے کیا کہیں گے، اس لیے جاتا ہے کہ اس کے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ کوئی رشتہ داری کی بنا پہ آتا ہے، کوئی پیسے وغیرہ کی لالچ میں آتا ہے، مگر نماز سے اگر سچی محبت جس کو ہوتی ہے پھر اس کی دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی انسان کے بارے میں کہا گیا ہے پھر وہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو دوسرے وقت کی نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا بندہ ہر دم نماز میں رہتا ہے جو ایک وقت کی نماز پڑھا اور دوسرے وقت کی نماز کے انتظار میں رہا، گویا کہ وہ نماز سے ہٹا ہی نہیں، پھر وہ ہر دم نماز میں رہتا ہے اور اسی کی نماز قبول ہوتی ہے۔ جب دل ایک وقت کی نماز کے بعد دوسرے وقت کی نماز کا انتظار کرنے لگے تو سمجھ جانا ہماری نماز قبول ہو رہی ہے۔ مگر آج کتنے لوگ اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ عام انسان دیکھنے والا کہہ دیتا ہے کہ یہ نماز نہیں۔ کھڑے ہونے کا طریقہ ایسا گھٹیا طریقہ اپنا لیے، اس طرح پیر پھیلا کر ٹانگ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس انداز میں کیا کوئی کبھی کسی لیڈر کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے
کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اگر کوئی اس انداز میں کھڑا ہو جائے تو وہ ڈاکٹر علاج کرے گا؟ کسی کمشنر کے پاس جا کر کے مقدمہ درج کروائے اور اس انداز میں کھڑا ہو جائے تو وہ مقدمہ درج کرے گا؟ خود سوچو، کم سے کم کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے، کسی سے پوچھ نہیں سکتے، میرے بھائی اتنا تو دماغ کام کر رہا ہے نا کہ کس انداز میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ یا اللہ، اتنی محنت و مشقت کے بعد مسجد آیا اور ان لوگوں پہ بھی حیرت ہوتی ہے جنہوں نے نوجوانوں کے ذہن میں غلط باتیں ڈال دی۔ قصوروار وہ بھی ہے اور جو عمل کر رہی وہ بھی ہے۔ اب خود آپ سوچیں کہ سینہ تان کر جو کھڑا ہو نماز میں، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ دیکھنے میں جب لگتا ہے کہ یہ لڑائی کرنے کی طرح کھڑا ہے، لڑنے کا طریقہ اپنایا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہی، آستین بالکل چڑھا کر کے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، پینٹ ہے تو وہ موڑ لیے، بٹن ہے تو بالکل کھلا ہے، اور وہ بھی پیر پھیلا کر سینہ تان کر کھڑا ہے۔ ایک جاہل انسان بھی دیکھے گا تو کہے گا یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ رب سے لڑائی کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو کتابوں کی، یا پھر علماء سے پوچھو مسائل۔ آپ کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے، خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے پاس۔ یہ نوجوان اگر اپنا مزاج بنا لے، یہی نوجوانوں کی ہسٹری رہی ہے کہ یہی نوجوان اسلام کی محبت میں بولے ہیں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مگر آج افسوس صد افسوس، کدھر دھکیلے جا رہے ہیں ہماری قوم کے نوجوان؟ کیا رہنماؤں کی تعداد ختم ہو گئی؟ کیا رہبری کرنے والے دنیا میں نہیں؟ آج بھی حق بات بولنے والوں کی تعداد بہت ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم ان تک پہنچو کسی نہ کسی طریقے سے، وہاں تک تم رسائی حاصل کرو، اور جہاں دماغ نہ کام آئے، نہ کام کرے دماغ، وہاں پھر کسی بڑے شخص کی طرف رجوع کرو۔ مقصد علماء ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو جو پیدا کیا اس دنیا میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مصطفیٰ نے جو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ حق بات بیان کرے، لوگوں تک پہنچائے، یہ علماء کی اہم ذمہ داری ہے۔ ورنہ روپیے پیسے تو ہر کوئی کما سکتا ہے، ہر انسان ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر نہیں بنتا، پروفیسر نہیں بنتا، محنت کرتا ہے وہی بنتا ہے۔ ہر شخص عالم بھی نہیں بنتا، جس پہ رب کا فضل ہوتا ہے وہی بنتا ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں علماء کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، سوراخوں میں رہنے والی چوٹیاں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، آسمانوں میں اڑنے والے چرندوں پرند مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو علم حاصل کیے ہیں وہ کوئی دنیاوی پراپرٹی نہیں ہے، وہ انبیاء کی وراثت ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے، اور وہ ایسی وراثت ہے کہ جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ تو علماء سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ مگر آج لوگوں کی ایک سوچ یہ بھی بن گئی ہے کہ ہم کیوں پوچھیں گے، ہم جس طرح بھی پڑھ رہی ہیں ہماری نماز قبول ہوگی، اللہ بہت بڑا ہے، یہ عذر نہیں کام آئے گا، یہ بہانہ کام نہیں آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی آگوش تک، قبر کی آگوش تک۔ کیا مطلب؟ جب تک تیری روح پرواز نہیں ہوئی تب تک تم علم حاصل کرتا رہو۔ آج کچھ لوگ سوچتے بوڑھے ہو گئے تو اب کیا مطلب ہے پڑھ کر کے، ہماری عمر ختم ہو گئی، ہم ترقی کر لیے تو اب کیا ضروری ہے کہ مسائل کو جاننا؟ نہ جانیں گے تو انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟
ایک انسان بھی کھاتا پیتا ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے، انسان بھی سوتا جاگتا ہے، جانور بھی سوتا جاگتا ہے، تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہو رہے گا؟ تو فرق اسی وقت ہوگا جب ہم کچھ جانیں گے، کچھ سیکھیں گے، سونے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر جب ہم ان طریقے کو اپنائیں گے، پھر ہم میں اور جانور میں فرق ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ وہ نماز جو تمام بے حیائی اور برائی سے روک رہی ہے، اس نماز کو ہم کتنے بے خیالی میں ادا کر رہے ہیں، نماز کی اہمیت کو ہم نہیں جان رہے ہیں، نماز کی قدر و قیمت کو ہم نہیں جان رہے ہیں۔ ہم جمعہ بھی پڑھنے آتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر کے اس طرح بھاگتے ہیں کہ کہیں سلام پھیرنے کے بعد، دعا کے بعد امام صاحب کہیں قربان نہ کر دے، کہیں ذبح نہ کر دے۔ ہر مسجد سے لوگ اسی طرح بھاگتے ہیں جیسے ہی دعا ہو، اور اگر کبھی لمبی دعا ہو گئی تو یہاں تو اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ یہاں تو لوگ کچھ نہیں بولتے، ورنہ دیگر مساجدوں کا میں نے جائزہ لیا ہے تو لوگ برا مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ بول دیتے ہیں کہ امام صاحب آپ کو تو کچھ کام دھام ہے ہی نہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں، گھر جاتے کھانا کھاتے ہیں پھر آتے ہیں، ہم لوگ جاب کرتے ہیں، جاب، ہم لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈیوٹی، اتنی لمبی دعا کر دیتے ہیں، ہمیں بہت سارا کام کرنا رہتا ہے، سب چھوٹ جاتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی عجلت میں لوگ رہتے ہیں، اتنی جلد بازی کرتے ہیں، تو خدا راضی ہوتا ہے یا خدا ناراض ہوتا ہے؟ جمعے میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے سبوں کو پتا ہے، کتنے سنت ہے، کتنے فرض ہے، سب لوگوں کو پتا ہے، اور صرف 2 رکعت پڑھ کر اس انداز میں بھاگتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی دعوت دے، آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ بہترین چیزوں کا انتظام کرے آپ کے لیے، ہے نا، اور آپ جائیں، شوق سے دسترخوان گھر والے نے لگایا بہترین انداز میں کہ کافی دنوں کے بعد آیا ہے، 1 ہفتے کے بعد آیا ہے، اطمینان و سکون سے اسے کھلائیں گے، اطمینان و سکون سے اس کی عزت کریں گے۔ 1 ہفتے کے بعد آپ گئے، بہترین سے اس نے تیاری کی، اور آپ گئے اور جیسے تیسے کبھی ادھر سے اٹھائے، کبھی ادھر سے اٹھائے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، اور جیسے تیسے کھا کر کے آپ کچھ بھی نہیں گھر والے سے کہے، بلکہ چپکے سے آپ نکل کر کے بھاگ آئے، وہ کیا کہیں گے؟ اگر نوجوانوں سے اگر کہوں جواب مانگوں کہ کیا کہے گا، تو وہ آستین چڑھا کے جواب دے گی، مولانا کوئی میرے گھر میں ایسا تو آئے، پھر میں خیریت معلوم کر دوں گا، اس کی خیریت لے لوں گا کہ اس طرح آئے، اتنا انتظام کروں گا، اور وہ اس کی اتنی ہمت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہفتے میں 1 دن آپ آتے ہیں، اس میں بھی اتنی جلدی جیسے ہی آپ آتے ہیں فرشتے رب کی رحمت کی بارش کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جمعے کے دن رب کی رحمت جھماجھم برستی ہے، اور ایمان والوں پہ اس انداز میں فرشتے سایہ کرتے ہیں، جب تک جمعے کے دن انسان جمعے کی نماز پڑھتا رہتا ہے، رب کے فرشتے سایہ بن کر کے اس پہ سایہ بن کر کے رہتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے جاتے ہیں آج رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جو تو دعائیں مانگے گا سب رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور ایسے میں جلدی بازی بھاگیں گے تو فرشتے کو بھی تکلیف ہوگی، رب کو بھی تکلیف ہوگی، اور جس سے فرشتے ناراض ہو، رب ناراض ہو، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہا گیا ہے جس کی نماز اچھی اور وہ انسان اچھا، اور جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کا ہر کام اچھا، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، اور جس کی موت اچھی اس کے لیے اس کا قبر اچھا، اور جس کی قبر اچھی اس کی آخرت
اچھی اور جس کی آخرت اچھی پھر اس کے لیے جنت پکی، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سارے لوگوں کو اطمینان و سکون کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو صحیح طریقہ ہے مولا انہی طریقے کے ساتھ ہمیں تیری عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سجدے میں تڑپ عطا فرما، ہماری نماز میں لطف عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔